میں سردار فیصل آج ہمارے ساتھ موجود ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات و نشریات اور ہائر ایجوکیشن کامران بنگش صاحب۔ کامران بنگش صاحب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ایبٹ آباد کے دورے کے دوران روزنامہ آج کے ہمارے دفتر بھی یہاں پہ تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ مختصر سر یہ بتائیں کہ آپ کی تحریک انصاف کی جو حکومت آئی تھی، لوگوں کو بڑی آپ سے توقعات تھیں کہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، مہنگائی غربت یہ چیزیں ختم ہوگی، روزگار لائے گی، اور اس حوالے سے بتائیں آپ 2.5-3 سالوں میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ آج کل جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، اور بجلی تاریخ میں پہلی مرتبہ گرمیوں میں گیس کا بھی بحران ہم نے دیکھا ہے۔ CNG اسٹیشن بند ہے جو میرا خیال ہے 5 جولائی تک بند ہے۔ یہ آپ بتائیں کہ کس وجہ سے CNG بند ہے؟ کیونکہ ہمارے صوبے میں تو گیس پیدا ہو رہی ہے، یہاں پہ تو لوڈ شیڈنگ کا یا بندش کا کوئی جواز نہیں بنتا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، آپ نے ایک تو 2.5-3 سال کی کارکردگی کی بات کی ہے، تو بڑا اہم ہے کہ عوام کو پتہ چلے۔ ہم اگر پہلے ادوار میں دیکھ لیں، پچھلی ادوار میں تو جو ترقیاتی کام ہوتے تھے یا جو لوگوں کو ریلیف ملتا تھا وہ ایک مخصوص طبقے تک لمیٹڈ ہوتا تھا۔ پہلی دفعہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وہ حکومت آئی ہے جس نے غریب عوام کا اور بلا تفریق، بغیر کسی سیاسی ایفیلیشن کے، بغیر کسی علاقائی ایفیلیشن کے، انہوں نے پورے صوبے تک ریلیف کا یہ جو سفر ہے یا جو گورنمنٹ کے فوائد ہیں وہ پہنچانے کی ٹھان لی۔ اس میں ایک، اگر میں آپ کو ایک بہت بڑا انیشیٹو بتاؤں جو کہ امریکہ میں بھی پاسبل نہیں ہوا، امریکہ میں اس کے اوپر الیکشن کیمپینز ہوئے، وہ صحت کارڈ کا ہے۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو میسر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت کو کچھ ایسے پروجیکٹس ملے جن کو کمپلیٹ کرنا بڑا زیادہ ضروری تھا۔ اگر آپ اس میں دیکھ لیں تو BRT، جس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن آج اللہ کے فضل سے 2.25 لاکھ سے زیادہ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اگر سوات ایکسپریس وے کی بات کریں، اچھا، ایک جو موجودہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا ہے وہ فاٹا مرجر ہے، قبائلی اضلاع کا انضمام، جو کہ 100 سال سے زیادہ وہاں پہ ایک کالا قانون رائج تھا، وہاں کے لوگ بنیادی حقوق سے محروم تھے۔ یہ جو سفر تھا فاٹا مرجر کا، اور اگر آپ صرف سٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو فاٹا کی تاریخ میں کبھی 20 ارب روپے سے زیادہ ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ ہم نے پہلے سال ہی آتے ہوئے 24 ارب روپے لگائے، دوسرے سال 48 ارب روپے سے زیادہ ہم نے لگائے، اور اب اگلے سال کے لیے ہم 60 ارب روپے کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے۔ تو جو محروم طبقات ہے وہ اٹھنا شروع ہوئے۔ اب اگر ہم آج کی بات کریں، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، اور کل 1 جولائی کو یعنی مالی سال کا پہلا دن تھا، اس میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے اتنا بڑا اعلان کیا کہ خیبر پختونخوا کا جو سب سے معتبر طبقہ ہے، جو سب سے باعزت طبقہ ہے، وہ علماء کرام یا اساتذہ کرام مساجد کے، ان کو اعزازیہ دینا۔ اب یہ اعزازیہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن ان کو اسٹیٹ نے اون کرنا شروع کر دیا۔ آپ ہمارے احساس پروگرام کو دیکھ لیں، آپ ہمارے احساس نشوونما پروگرام کو دیکھ لیں، آپ ہماری پناہ گاہیں دیکھ لیں، جو کہ غریب اور جو لوور طبقہ ہے جس کا پہلے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، اب پورے پاکستان میں اور پھر بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کو ہر جگہ پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر آئے گی جس سے غریب طبقہ اٹھ رہا ہے۔ مہنگائی کی جو آپ نے بات کی، بہت اہم ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ امریکہ جیسے ملک میں 100% سے زیادہ مہنگائی بڑھی ہے، کیونکہ کرونا وبا کے پیش نظر پوری دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر اٹھ پڑی ہے۔ کیونکہ انڈسٹریز بند تھی، لوگوں کو ڈیفیسٹ کا سامنا تھا، تمام جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ افیکٹ ہوا۔ پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے اس چیز کو اتنا اچھے طریقے سے مینیج کیا کہ ہماری مہنگائی 2 ڈیجٹس تک بھی نہیں پہنچ سکی، یعنی 8% یہاں پہ مہنگائی کی اوور آل ریشو ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھ لیں، پھر اگر آپ جو آپ نے بجلی کی بات کی، بڑی اہم ہے، کیونکہ لاسٹ گورنمنٹس نے، جو پچھلی وفاقی حکومتیں تھی، انہوں نے جو بجلی کی پیداوار ہے وہ فیول پہ کنورٹ کر دی تھی۔ اب وہ پورا سسٹم جو آپ کے ایگریمنٹس ہیں وہ فیولز کے اوپر ہیں، اور وہ ساری چیزیں، تو اس کی وجہ سے فیول کی شارٹیج تھی۔ جب فیول کی شارٹیج ہوتی ہے تو بجلی بند ہو جاتی ہے۔ تو ابھی جو آج کی معلومات ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خود اسلام آباد کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، تو 70% تک فیول جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں 100% تک آ جائے گا، تو اس کو ہم کور کر لیں گے۔ گیس کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، دیکھیں بجلی اور گیس خیبر پختونخوا کو اللہ تعالیٰ نے بہت قدرتی اس سے نوازا ہوا ہے۔ تو خیبر پختونخوا وفاق کو یا پورے پاکستان کو 17 ارب یونٹس بجلی پرووائڈ کرتا ہے، جس کے بدلے میں ہمیں 15 ارب روپے
ملتے ہیں, جو کہ بہت کم ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے خیبر پختونخوا سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر جگہ پہ سندھ, بلوچستان, پنجاب, یہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں. جی جی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گیس کی بات کریں تو ہماری جو پیداواری صلاحیت ہے یا جتنا ہم پورے سسٹم کو دیتے ہیں اس کے آدھے سے بھی کم ہماری ریکوائرمنٹ ہے. لیکن آپ نے جیسے بات کی تو یہ سارے ایشوز ہم نے وفاق کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ہم خیبر پختونخوا کے حقوق کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں وزیر اعظم عمران خان کو ہم اون کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ ادھر سے نئے پاکستان کی بنیاد ڈلی ہے. تو جو محاصل ہیں ہمارے صوبے کے, ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ کل 1 جولائی کو 25 ارب روپے ہمارے صوبے کے جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے یا بجلی کے خالص بجلی کے منافع کے اوپر وہ ہمیں موصول ہوئے پہلے دن. تو اس پچھلے سال میں ہمیں تقریباً 48-49 ارب روپے بجلی کے محاصل ہوئے, جو کہ ہم نے 58 ارب روپے اسٹیمیٹ کیے تھے. 8-9 ارب روپے ابھی کم ہے لیکن وہ بھی ہم انشاءاللہ پورے کر لیں گے. تو صوبے کے محاصل کے اوپر ہم بڑا سٹینڈ لیتے ہیں ہم وفاق کے ساتھ, اور وزیر اعظم عمران خان خود بڑا سپورٹ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے پرسپیکٹیو کو. تو اوور آل جو حکومت ہے, ابھی آپ نے جو سوال پوچھا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 3 سالہ کارکردگی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی یا وفاقی حکومت کی, اس کی مثال شاید تاریخ میں کبھی نہیں ملتی. ابھی جو ہمارے اگلے پلانز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے 9 نئے اکنامک زونز بنانے ہیں جس سے لاکھوں نوکریاں, لاکھوں روزگار ملیں گے. سی پیک کے تحت جو ہمارا پہلا رشکی اکنامک زون ہے وہ ہمارا کمپلیشن کے آخری مراحل میں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو پشاور ٹو ڈی آئی خان موٹر وے, یعنی ہم صدرن بیلٹ کو سی پیک کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ادھر ہم نے آپ کا جو ہزارہ موٹر وے ہے, ہزارہ میں بھی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ کل ہی جو ہے وزیر اعلیٰ محمود خان ہتار آئے تھے اور انہوں نے اکنامک زون کا افتتاح کیا. سب سے زیادہ تو آپ کے ادھر ہزارہ بیلٹ میں جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے. ہتار کے علاوہ گدو نمازی کو ہم نے دوبارہ بحال کیا. وہاں پہ 170 یونٹس غیر فعال تھے, وہ دوبارہ فعال ہو گئے. اچھا, ہماری انڈسٹری کو ہم نے پہلی دفعہ ویلنگ ماڈل کے تحت جو صوبے میں بجلی پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہم اپنی انڈسٹری کو سبسیڈائز ریٹ پہ دیں گے تاکہ یہاں پہ لوگ انویسٹ کرنا شروع کریں. تو یہ پشاور ٹو ڈی آئی خان موٹر وے یہ ہم سی پیک کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو چکدرہ ٹو دیر موٹر وے ہے وہ ہماری اپروو ہو گئی ہے ایکنک سے. خیبر پاس اکنامک کوریڈور جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرے گا اس کی ایکنک سے اپروول ہو گئی ہے. تو پورے صوبے میں ہر جگہ پہ ہر ریجن میں زبردست ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. اور اس کا جب آپ الٹیمیٹلی سم اپ کریں گے تو خیبر پختونخوا ترقی کی نئی راہوں پہ جائے گا. کامران بنگش صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے خیبر پختونخوا حکومت کی اور مرکزی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہمیں کہا کہ سر آپ کا بہت ہی اچھا پروگرام ہے جو صحت سہولت پروگرام, بڑا اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا. سر آپ کو یہ بتائیں ہزارہ جو پورا ڈبی ہیں جیسے کہ 6-7 ڈسٹرکٹ ہیں, یہاں پہ سر آپ نے لیور ٹرانسپلانٹ, ابھی کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی صحت سہولت پروگرام میں شامل کیا ہے. یہاں پہ سر اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی بھی اس صحت سہولت پروگرام میں نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کے ڈی ایچ کیو اسپتال اور کمپلیکس جو ہمارے بڑے اسپتال ہیں ان پہ صحت سہولت پروگرام کے تحت صحیح طرح سے علاج نہیں ہو رہا. آپ نے ہارٹ ڈیزیز کی بات کی, صحت کارڈ میں ہارٹ ڈیزیز شامل ہیں, لیکن آپ کے ادھر ہاسپٹلز میں اس کا کمپلیکس میں سہولت ہے لیکن وہ اسے انٹرٹین نہیں کر رہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ ہماری بہت زیادہ کابینہ میں بحث ہوئی ہے اور آپ نے جیسے بات کی اس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت بڑی کنسرن ہے. انشاءاللہ یہاں پہ ہم ہارٹ ڈیزیز کا پورا ایک یونٹ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں ایبٹ آباد میں, ہزارہ میں, جہاں پہ بھی آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو سمجھے گی اور جہاں پہ فیزیبل ہوگا موسٹلی. اس کے علاوہ آپ نے لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بات کی, لیکن جو انفیکشیس ڈیزیزز ہیں بون کی, بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی جو ہے وہ پرنسپلی ہم اسٹیٹ لائف کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ایگری کر گئے ہیں. تو انشاءاللہ بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی صحت کارڈ کے تھرو ہوگا. یہ بہت بڑی نیوز ہے کیونکہ جو غریب اور متوسط طبقہ ہے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ, لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ نہیں افورڈ کر سکتے. تو یہ لاکھوں روپے کے کم از کم 30 سے 50 لاکھ روپے ایک ٹرانسپلانٹ کے اوپر خرچہ آتا ہے. تو وہ بھی اس میں ایڈ ہوگا. یہ اوور آل ایک ایسا ایکو سسٹم بننے جا رہا ہے جس سے انشاءاللہ جو سب سے غریب طبقہ ہے جو اپنی بیماری کو اپنے مرض کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کا علاج, تو وہ اس سے مستفید ہو. آپ کے محکمے نے اب تک کتنی نئی یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور ان فیوچر کون کون سی نئی یونیورسٹیاں اور کالجز آپ بنانے جا رہے ہیں؟ اور سر یہ بھی بتا دیں کہ ہماری ایبٹ آباد یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے جس کا آپ نے آج دورہ بھی کیا, اس کا نام ہے ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. لیکن اگر وہاں پہ دیکھیں آپ نے اسٹڈی کیا ہو تو ٹیکنالوجی کا کوئی شعبہ نہیں ہے یونیورسٹی میں, انجینئرنگ کا ایبٹ آباد یونیورسٹی میں کوئی شعبہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں, اور جو ہماری یونیورسٹیاں ریسرچ کے حوالے سے ان کی رینکنگ ہمارے صوبے کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں صوبے کی یونیورسٹیز کی میں آپ کے آخری سوال کا سب سے پہلے جواب دے دیتا ہوں. ابھی ہمارے عبدالولی خان یونیورسٹی نے
گلوبل رینکنگ میں اچھی پوزیشن حاصل کر لی ہے. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ نے دنیا کی 500 یونیورسٹیز میں 39 نمبر پہ آ گئی انجینئرنگ سیکٹر میں. اس کے علاوہ اور ہماری یونیورسٹیاں مختلف سیکٹرز میں جو ہے گرو کر رہی ہے. آج جو ایبٹ آباد یونیورسٹی کا ہم نے وزٹ کیا, ان کو اسٹرکٹلی یہ ہدایات جاری کر دی کہ سوشل سائنسز سے جو بندہ پاک اسٹڈی پڑھتا ہے, جو اکنامکس پڑھتا ہے, اس سے ہماری اکانومی کو فائدہ نہیں پہنچتا. ہم نے ان کو کہا کہ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ ہے یونیورسٹی ہے تو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ جائیے. وزیر اعظم صاحب کی خصوصی مجھے پرسنل ہدایات ہے کہ آپ ایمرجنگ سائنسز اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر فوکس کریں. تو ان کا ایک پورا بلاگ بن رہا تھا جو کہ 1.25 ارب روپے کا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو سوشل سائنسز کے اوپر نہ لے جائیں. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ان کے جو ایشوز ہیں وہ بھی میں نے سنے. ان کو یہ بھی کمٹمنٹ دی میں نے, بڑا ڈائنامک وائس چانسلر ہے, ان کو میں نے کمٹمنٹ دی کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو آپ نے بات کی ہے کہ اگلے بجٹ کے حوالے سے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اس موجودہ سال میں جو ابھی فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہوا ہے, ہم 40 نئے کالجز فنکشنل کرا دیں گے, نئے کالجز, جو کہ بہت بڑا نمبر ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی, تو 2015 سے لے کر 2021 تک ہم 12 نئی یونیورسٹیاں بنا چکے ہیں. اس سال ایک اور نئی یونیورسٹی ہم بنانے جا رہے ہیں جو سوات یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے, اور ملکنڈ یونیورسٹی کی باقاعدہ طور پر جو دیر میں بنے گی اس کی باقاعدہ طور پر اپروول آ گئی ہے. تو یہ ہم صوبے کے 30 بہترین کالجز اٹھانے جا رہے ہیں, جس کے لیے 60 کروڑ روپے ہمیں فنڈ بھی مہیا ہو گیا. وہ ہم اٹھانے جا رہے ہیں. تقریباً 1 ارب روپے ہم نے اور اسکول کالجز میں جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے. ڈیجیٹل ورک فورس کے لیے 20 کروڑ روپے ہم نے بجٹ میں رکھا ہوا ہے, اور 2 ارب روپے کی اماؤنٹ ہم نے یونیورسٹیز کے لیے گرانٹس کی شکل میں رکھی ہے, تاکہ وہ جو بہتر یونیورسٹیاں جو بہترین ڈیلیور کر رہی ہیں ہم ان کو گرانٹس دیں گے, ان کو ریسرچ فیسیلیٹیشن دیں گے تاکہ وہ اٹھے. تو یہ ہمارا اوور آل ہائر ایجوکیشن. کمران بنگش صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے ایم ایس سی اور بی اے بی ایس سی ختم کر دی ہے, اس کے لیے آپ نے متبادل بی ایس کا پروگرام لایا ہے. تو سر یہ بتائیں کہ جو ہمارے لوگ ملازمت پیشہ لوگ تھے, کوئی کلرک تھا, کوئی آرمی میں تھا, وہ پہلے ایف اے تھی, وہ آگے پروموشن کے لیے ایم اے کر لیتا تھا, بی اے کر لیتا تھا, تو وہ لوگ آپ کیا کریں گے, کیونکہ اس میں ریگولر ایڈمیشن کی ضرورت ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے کہ اس پورے سسٹم کو وہ دیکھیں. انہوں نے دنیا کے بیسٹ پریکٹسز کو دیکھا, اس کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور خیبر پختونخوا نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. اب